نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں، بہت سارے بھائیوں کی جانب سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کل سورج گرہن ہے، سورج گرہن کے موقع پر اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے، اور یہ سورج گرہن کیا چیز ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اسی طریقے سے چاند گرہن بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج گرہن کر کے اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ سورج کے ذریعے روشنی دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ اس سورج کے روشنی کو کم کرنے کی بھی، اس سورج کے روشنی کو ایک دم ماند کر دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ سورج گرہن کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا تھا سورج گرہن کے موقع پر، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور لمبا قیام اور لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں کہے تھے، یعنی اتنی لمبی نماز نہیں پڑھے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ یہ یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوا ہے تو فوراً نماز کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف اور دعا استغفار کی طرف دوڑو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ جو ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے اور اپنے بندوں کو چوکن نہ کرنے کے لیے ظاہر کرتا ہے اصل میں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کسی کے موت اور حیات کی وجہ سے، یعنی کسی کے جینے اور کسی کے مرنے سے یہ سورج گرہن نہیں ہوتا۔ اصل میں ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت سورج گرہن ہوا تھا، تو لوگوں کا یہ خیال ہو گیا کہ اگر کوئی بڑا آدمی، اگر کوئی بڑی ہستی انتقال کر جاتی ہے یا کوئی بڑا آدمی انتقال کر جاتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے، ایسا لوگوں کا خیال بنا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اس خیال کا رد کیا اور فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ کسی کے مرنے سے یا کسی کے پیدا ہونے سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے یہ نشانیاں بھیجتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اسی حدیث میں کہ جب تم دیکھو کہ سورج گرہن ہوا ہے یا پھر چاند گرہن ہوا ہے تو نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار میں مشغول ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سورج یا چاند گرہن کے موقع پر تعلیم ہے۔ اب سورج گرہن کے موقع پر یا چاند گرہن کے موقع پر جو نماز پڑھنا ہے اس کا کیا طریقہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چاند گرہن کے موقع پر 2 رکعت نفل پڑھیں گے، جیسے عام نفل نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی 2 رکعت پڑھیں گے، کوئی اسپیشل نہیں ہے۔ انفرادی پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نہیں، بلکہ سنگل پڑھیں گے، لمبی رکعتیں پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے۔ اس کے بعد چاند گرہن ختم ہونے تک دعا کریں گے۔ اب مسئلہ ہے سورج گرہن کے موقع پر کیا کریں گے۔ سورج گرہن کے موقع پر بھی 2 رکعت صلاۃ الکسوف
جماعت کے ساتھ اگر امام ہو، اگر مسجد میں جانے کی سہولت ہو اور امام بھی ہو تو اذان اقامت کچھ بھی نہیں ہوگی، بلکہ لوگ جو مسجد میں جمع ہوں گے ان کے ساتھ امام 2 رکعت صلاۃ الکسوف نماز پڑھے گا، جس میں لمبی صورتیں امام نماز میں پڑھے گا، لیکن آہستہ، آواز سے نہیں، جیسا ظہر عصر کی نماز میں پڑھتے ہیں ویسے لمبی صورتیں پڑھے گا، لیکن آہستہ پڑھے گا، آواز سے نہیں پڑھے گا۔ بہرحال اس طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کے بعد سب یعنی امام، مقتدی سب کے سب دعاؤں میں مشغول ہو جائیں گے، توبہ استغفار میں لگ جائیں گے جب تک کہ سورج گرہن ختم نہیں ہو جاتا۔ تو یہ سورج گرہن کے موقع پر کرنے کا عمل ہے۔ صلاۃ الکسوف کوئی اسپیشل نماز نہیں ہے، صرف سورج گرہن کی نماز بول کے نیت کرنا ہے، باقی نماز ویسے ہی ہے جیسے عام نفل نماز پڑھتے ہیں، بس یہ ہے کہ تھوڑا لمبی صورتیں پڑھنا ہے، بس یہ عام نمازوں سے صلاۃ الکسوف میں فرق ہے۔ اور دوسری بات، اگر امام ہے تو امام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجدوں میں جانے اور صلاۃ الکسوف پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو انفرادی بھی صلاۃ الکسوف پڑھ سکتے ہیں، اور انفرادی اگر صلاۃ الکسوف پڑھتے ہیں تو 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس مرتبہ کل جو سورج گرہن ہونے والا ہے، اس موقع پر ہم لوگ انفرادی صلاۃ الکسوف اپنے گھروں میں پڑھیں گے اور سورج گرہن ختم ہونے تک دعائیں کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بات پورے طور پر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا کچھ سوال باقی رہ جاتا ہے تو آپ کامنٹ باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔